اٹھو اٹھو کیسی لگی یہ نیند میں قرباں جواب دو کیسی لگی یہ نیند میں قرباں جواب دو زینب کہے گی اب کسے اماں جواب دو زینب کہے گی اب کسے اماں جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو کہتی تھی رو کے زینب نالا جواب دو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ۔ مل جل کر خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی المہدی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلمان من احب فاطمۃ ابنتی فہو دخل فی الجنۃ معی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بانی دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، سوگواران اہل بیت عطرت اطہار، غم گساران و پرساداران حضرت زہرا سلام اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایام عزائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ ایام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جاری و ساری ہیں، اور بحمدللہ آج پہلے خمسہ مجالس کی یہ دوسری گفتگو، دوسری تقریر اور دوسری مجلس ہے جو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کل کی تمہیدی گفتگو میں جو کچھ بیانی کی گئی انشاءاللہ وہ سب آپ کے بلند و بالا حافظوں میں محفوظ ہوگی۔ بالکل آغاز کل سے ہی مجالس کا ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ میری کوشش یہ رہے گی کہ اس خمسہ مجالس میں اپنے بچوں کے لیے کچھ تبرک معرفت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تقسیم کیا جائے۔ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مجمع کی قلت و کثرت محمد وآل محمد، آواز بلند پنجتنی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی گزارش کر رہا ہوں کہ مجمع کی قلت و کثرت میرے بیان پہ اثر انداز نہیں ہوتی، اور خدا کا شکر ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے
الحمدللہ 2 کیمرے میری نظروں کے سامنے ہیں۔ اب یہ گفتگو صرف اس عزا خانہ زینبیہ میں ہو کر ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں، وہ کونے کونے میں پہنچے گی، اور میں رہوں نہ رہوں لیکن یہ مجلسیں باقی رہیں گی، اور اس کے بہانے تو ذکر زہرا تو ہے اور قیامت تک ہے، اور قیامت کے بعد بھی ہے، لیکن جو ذاکر رہتا ہے اس کو بھی موت نہیں آتی اس ذکر کے صدقے میں۔ صلوات پڑھ دے کل میں نے ایک حدیث قدسی کی تلاوت کی تھی اور کتاب کا نام بتایا تھا الفاطمہ من المہد الی اللحد۔ آیت اللہ کاظم قزوینی ان کی یہ کتاب ہے، اور آج جو حدیث معصوم ارشاد کی ہے وہ کتاب ملتقى البحرین، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں باقاعدہ طور پہ جناب سلمان فارسی کو متوجہ کر کے، جناب سلمان فارسی کو متوجہ کر کے نبی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی۔ وہ حدیث انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گزارش کی جائے گی، لیکن عزیزان گرامی دیکھیے، یہ مجلسیں وہ مجلسیں نہیں ہیں کہ جس میں سب شامل ہو جائیں۔ توجہ ہے، کل میں نے کہا تھا کہ خالی علی علی کرنے یا حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل مسئلہ تو آتا ہے ولائے حضرت زہرا کا، جو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل ہے۔ توجہ، آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک جملہ کہا، میں آپ کی نظر کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی عزائے زہرا سلام اللہ علیہا کی مجلسوں کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جملے سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی عزادار عزائے زہرا سلام اللہ علیہا کی مجالس کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں عزا خانے کے باہر کھڑے ہو کر اس عزادار کے قدم چوموں۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا جو وحید ہے، جس کے جیسا کوئی عالم نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی اپنے گھر سے عزائے زہرا کی مجالس کے لیے نکلتا ہے تو میں اس کے قدموں کو چوموں۔ کہا قبلہ ایسا کس لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ وہ قدم ہے جو زمین پہ چل کے نہیں آتے، ملائکہ کے پروں پہ چل کے آتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ حیدری، یہ وہ مجالس ہیں کہ جس میں 13 معصومین آتے ہیں، اور سب سے پہلے زمانے کا امام کھڑے ہو کر استقبال کرتا ہے عزاداروں کا۔ ہر کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا اپنے بچوں کی، میں نے کوشش یہ رہے گی کہ میں معصومین کے عمل بھی پڑھتا جاؤں اور ساتھ ساتھ اپنے علماء کی کاوشیں بھی بتاتا چلوں۔ ہمارے بیٹا 2 عالم دین ہیں کہ جن کی وجہ سے آج دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں اور ہر جگہ پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مجالس برپا کی جا رہی ہیں۔ 2 عالم دین ہیں۔ پہلے عالم کا نام ہے آیت اللہ وحید خراسانی۔ ان کا نام وحید نہیں ہے، وحید تو لقب ہے۔ وحید کہتے ہیں یگانہ، یعنی جس کے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو اسے کہا جاتا ہے وحید۔ تو یہ کون ہے؟ وحید ثانی حسن خراسانی، نام ہے ان کا کیا؟ حسن خراسانی۔ لیکن اب جب چونکہ وہ لقب وحید کا اتنا مشہور ہوا کہ انہیں وحید خراسانی، 100 سال سے زیادہ کی عمر ہے آغا کی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل 100 سال سے، جی ماشاءاللہ الحمدللہ، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل۔ خدا انہیں طول عمر عطا کرے اور تا ظہور امام زمان علیہ السلام اللہ ان سب کا سایہ ہمارے علماء کا ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ تھوڑی دیر تمہید میں آ جائیں تاکہ یہ جو مقصد ہے یہ پورا ہو سکے کہ یہ ایام عزائے فاطمیہ کیوں برپا کیے گئے، کس لیے برپا کیے گئے۔ میں نے پھر کہا کہ مجھے مجمع سے کوئی غرض نہیں ہوتی، چاہے 2 ہوں چاہے 10,000 ہوں،
پڑھنا وہی ہے جو سوچ کے آیا ہوں، چونکہ جواب آپ کو نہیں دینا ہے، میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے، میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ کون خوش کون خفا اس سے نہیں ہے مطلب، کون خوش کون خفا اس سے نہیں ہے مطلب، سیدہ شاد رہے بھاڑ میں دنیا جائے۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ تو ایک تو ہے آیت اللہ وحید خراسانی، دام ذلہ و دام عزہ، اور دوسرے میں نے نام لیا تھا آیت اللہ جواد تبریزی۔ ان دو عالموں کی کاوش کی وجہ سے آج پوری دنیا میں عزائے حضرت زہرا اتنے تزک و احتشام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ توجہ، ہمارے ہر عالم نے حتیٰ کہ مرجع دوراں حضرت آیت اللہ خامنائی، پوری دنیا میں ایک ہی تو مرد ہے رہتے کے، توجہ ہے، جو دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، توجہ، دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، یا یوں کہا جائے کہ یہ حیدر علی کا جگر ہے جو وقت کے مرحبوں کو للکار رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ دیکھیے میں ایک ذاکر اہل بیت ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کا بھی حق نہ مارا جائے، جب آغاز گفتگو ہو تو پھر وہ سب بھی میرے ساتھ جو ہے جو آنے والے ہیں وہ شامل ہو جائیں، ورنہ الحمدللہ آواز تو محفوظ ہو ہی رہی ہے، جب جس کو وقت ملے گا اپنے ہاں بیٹھ کر مجالس کو دیکھ لے گا، لیکن جو ثواب یہاں بیٹھ کر ملے گا وہ ثواب اسے نہیں مل سکتا۔ گھر میں بیٹھ کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، آج کل اس سے خرابی یہ بھی پیدا ہوئی ہے کہ لوگ گھر ہی میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ان کو بتا دوں کہ جو لوگ گھر میں بیٹھنے کی کسی مجبوری کی بنا پہ نہیں آ رہے ہیں تو وہ جانے اور جناب سیدہ جانے، لیکن اپنی آرام طلبی کی وجہ سے آ رہے ہیں تو ان کو یہ بتا دوں، ان کو یہ میسج دے دوں کہ فرش عزا پہ بیٹھنے کا جو ثواب ہے آپ اس سے محروم ہو رہے ہیں، چونکہ تمہیں نہیں معلوم فرش عزا پہ کون کون آ کے بیٹھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ بہت دھیرے دھیرے آ رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایران ہمیشہ، ایران وہ ملک ہے ایک تو یہ کہ وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ آپ کی کشمیر چلے جائیے، یہاں دیکھیے مسلمانوں کی مدد ہو رہی ہے، ایک مرجع ہے ہمارا، ادھر جنگ و جدل، ادھر حزب اللہ کی مدد، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد۔ یہ حضرات جو جمعہ پڑھاتے ہیں نا، جہاں بھی جمعہ پڑھاتے ہیں، ان کو بھی 3,000 3,500 روپے وظیفہ آغا دیتے ہیں، اور جو طالب علم ہیں چاہے وہ ایران میں ہوں چاہے عراق میں ہوں ان کو الگ وظیفہ۔ تو یہ اتنا، میں تو سمجھتا ہوں قارون کا خزانہ ہو تو ختم ہو جائے، ہاں جتنا ان کا خرچہ ہے اتنی تو ان کی آمدنی نہیں ہے، پورے ملک کی اگر انکم نکالیں گے تو اتنی جمع نہیں ہوگی جتنی وہ بانٹ ڈالتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا آغا آپ کے پاس ایسا کیا ہے، کیا کوئی کبیر کا خزانہ یا قارون کا خزانہ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے؟ ایسا کیا ہے کہ آپ کے اخراجات نہیں رکتے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ سب جگہ آپ پہ پابندی لگی ہوئی ہے، مگر آپ پوری دنیا میں مدد کر رہے ہیں، ایران کا اپنا خرچہ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ بانٹ رہے ہیں، تو اتنا آتا کہاں سے ہے؟ آہا، کہاں میں سال بھر انتظار کرتا ہوں عزائے فاطمیہ کا، یا علی یا علی یا علی، اور اس لیے عزائے زہرا میں برپا ہونے والی مجالس میں سب سے پہلے آتا ہوں، سب سے آخر میں جاتا ہوں۔ اس کا راز یہی ہے کہ میں ایام فاطمیہ میں پورے ایران کے سال بھر کا رزق اللہ سے مانگ لیتا ہوں۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد۔ نہیں ہے کہ اس سے بلند ترین صلوات پڑھیں، میں نے بہت بڑی بات کی۔
تو ہمارا کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ جس نے ان ایام کا سپورٹ نہ کیا ہو. ہر عالم کا یہ کہنا ہے، ہر مجتہد کا، ہر فقیہ کا، ہر مرجع کا یہ کہنا ہے کہ عزائے زہرا کو ایسے ہی مناؤ جیسے محرم مناتے ہو، جیسے ایام حسین برپا کرتے ہو، ایام عزا برپا کرتے ہو، جیسے محرم اور اربعین برپا کرتے ہو، بالکل ویسے ہی ایام عزائے حضرت زہرا کا انعقاد کرو، اس لیے کہ یہ ایام بھی مثل محرم ہیں. پہنچ رہی ہے میری بات آپ تک؟ ہمارا ہر مرجع، ہر مجتہد، ہر فقیہ یہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ عزائے زہرا کو کمتر نہ سمجھنا، یہ بھی مثل محرم ہے. اب میں دیکھوں گا کس تک میری بات پہنچی اور کس تک نہیں پہنچی. تمام علماء نے اپنا اپنا نظریہ اور اپنا اپنا فتویٰ دے دیا کہ عزائے زہرا کو ہلکا نہ سمجھنا، معاذ اللہ، یہ مثل محرم ہے. یہ ایام عزائے زہرا مثل محرم ہے. اب یہاں سے لگے اگر جملہ پہنچے تو مجھے لگے کہ ہاں میری بات آپ تک پہنچی ہے، اور آغاز مجلس یہی ہونا چاہیے. جب تمام مراجع نے یہ کہہ دیا کہ عزائے زہرا بھی مثل محرم ہے، تو اب اس میں ایک حاشیہ یہ بنائیے کہ جب عزائے فاطمیہ مثل محرم ہے تو قاتل زہرا بھی مثل یزید ہے. زندہ آباد، مرد آباد. تو ہمارے یہ دو علماء، آیت اللہ وحید خراسانی اور آیت اللہ جواد تبریزی، میرے بچے بیٹھے ہیں، میں آگے بڑھ جاتا، لیکن میں بتا دوں کہ آیت اللہ جواد تبریزی کون مرجع ہیں. یہ وہ مرجع ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا تھا، سب سے پہلے، کہ جو زیارت عاشورہ کے جو شخص، جو پیش نماز، جو مولوی زیارت عاشورہ کے کسی بھی جز پر، ایک لفظ پر بھی شک کرے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ بات تو 2018 میں اٹھی کہ جب کچھ مقصر مولوی پیدا ہوئے، ہر جگہ تو اعتراض رہتا ہے نا، انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی امام جو ہے وہ اخلاق سکھانے آئے تھے، کسی پر امام لعنت نہیں کر سکتے. اس پر میں نے کہا تھا نا کہ جہاں آپ کو بچانا تھا امام نے بچا لیا، اول ثانی ثالث رابع کہہ کے، لیکن یزید پہ امام نے کھل کے لعنت کی، اور اس کے باپ کا نام لے کے کی، آل مروان پہ کی، آل معاویہ پہ کی، آل ابو سفیان پہ کی، ان کی پوری پوری نسلوں پہ امام نے لعنت کی. تو اب کچھ اتحاد پسند مولوی ہوتے ہیں نا، اسی لیے ایران وغیرہ میں آپ جائیے تو لاؤڈ اسپیکر پہ یہ زیارت نہیں پڑھی جاتی، منع کیا جاتا ہے کہ صاحب اتحاد کے منافی ہے. توجہ، ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو خراب ہیں اور جو اٹھ کر کے آتی ہیں. کوئی حدیث قصہ پہ اعتراض کرتا ہے کہ معاذ اللہ حدیث قصہ معتبر نہیں ہے، کسی کو زیارت عاشورہ معتبر نہیں لگتی. ایسے بہت ساری خرافاتیں بھی ہیں جو ہماری قوم میں آ گئی ہیں، اور لاتے کوئی غیر لوگ نہیں ہیں، اپنے ہی لوگ لاتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا یہ ایام آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ شیعوں میں چھپے ہوئے شیعہ بھی بے نقاب ہو جائیں. ہائے 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 ہائے، جزاک اللہ جزاک اللہ. اما تم اعتراض کر کے اور کچھ نہیں کر پاؤ گے، جس چیز پہ تم اعتراض کرتے جاؤ گے. اب سنیے علامہ طالب جوہری کا جملہ کہ یہ دشمنوں نے اپنی مٹی خود پلید کی. جب جس چیز پہ اعتراض کیا گیا ہم نے دیکھا کہ اس کی کثرت ہو گئی. کسی نے علم پہ اعتراض کیا کہ علم زیادہ ہو گئے. ہائے 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 ہائے، آج ہر گھر میں علم ہے، ہر 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 عزا خانے میں علم ہے. تم نے حدیث قصہ کی مخالفت کی، پہلے تو شب جمعہ پڑھی جاتی تھی، اب ہر مجلسوں میں پڑھی جانے لگی. صلوات بر محمد وآل محمد. زندہ باد، ماشاء اللہ.
مصطفیٰ کی سلامتی کے لیے آواز بلند پنجتنی صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. زندہ باد زندہ باد آقا. تو تمہیں تو زندہ درگور ہم کر دیں گے. تم اعتراض تو کر کے دیکھو. تم نے علم پہ اعتراض کیا، آج گھر گھر علم ہے. تم نے مجلسوں پہ اعتراض کیا، آج گھر گھر مجلس ہے. تم نے حدیث قصہ پہ اعتراض کیا، پہلے شب جمعہ ہوتی تھی. تم نے اعتراض کیا، ہر مجلسوں کی جان بن گئی. آغاز ہی ہوتا ہے حدیث قصہ سے. تم نے زیارت عاشورہ پہ اعتراض کیا، آج ہر بندہ مومن اس کے دل میں پہنچی ہوئی ہے زیارت عاشورہ اور بڑے شوق کے ساتھ پڑھتا ہے. اور وہ لعنتیں ایسی نہیں ہیں کہ جسے ایک بار پڑھ کے کام چل جائے. ارے نہیں ہیں آپ. امام نے کہا اسے 100 مرتبہ پڑھنا. صلوات تو پڑھیے پر محمد وآل محمد. تو آپ نے پہچانا ابھی یہ مسئلہ آیا بھی نہیں تھا اور انہوں نے فتویٰ پہلے دے دیا. اسے کہتے ہیں مرجع، اسے کہتے ہیں عالم، اسے کہتے ہیں نائب امام. کہ انہوں نے پہلے ہی خطرے کو بھانپ لیا اور آپ کو محفوظ کر کے چلے گئے کہ جو بھی زیارت عاشورہ کے کسی بھی جز پر اعتراض کرے اس منحوس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. اس لیے کہ عمل میں دائیں بائیں چل سکتا ہے مگر عقیدے میں دائیں بائیں نہیں چلتا. ہائے 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 توجہ ہے. عقیدے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، عمل میں ہو سکتا ہے مگر عقیدے میں سمجھوتا نہیں. اگر شیعہ ہو تو پھر پورے دن کے نمازی بنو. شیعوں کی پہچان ہی یہی ہے کہ ولایت علی بھی ہے، قاتلان زہرا پہ لعنت بھی ہے. صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد. چلے اب مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. تو ہمارے یہ دو مرجع. اچھا انہوں نے ایک لاسٹ بات سن لیں، اس کے بعد میں آغاز مجلس کر رہا ہوں. ضرورت کیوں پڑی کہ عزائے فاطمیہ برپا کیے جائیں؟ ہم نے بھی اپنے بچپنے میں دیکھا ہے کہ ایک مجلس ہو جاتی تھی بی بی کی شہادت کی، وہ بھی 3 والی. کہیں کہیں تو صرف زنانی ہو جاتی تھی اور کہیں کہیں اللہ توفیق دیتا تھا تو ایک آدھ مردانی مجلس بھی ہو جاتی تھی. میں نے تو اپنے بچپنے سے یہی دیکھا. یہ 5 مجلس 10 مجلس اور یہ الحمدللہ یہ 22 دن 20 دن یہ 4 خمسے تو یہ اب آئے ہیں. تو ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہر چیز کا ایک ریزن ہوتا ہے نا، ایک وجہ ہوتی کہ یہ ایام برپا کیے جائے. اگر پہلی مرتبہ سن رہے ہو، معلومات میں اضافہ ہو تو میری والدہ کے حق میں دعا کیجیے گا. اگر کہیں محنت ہو تو پھر بولا کیجیے کیوں ضرورت پیش آئی اور یہی 2 مرجع وقت اور عالم دین کیوں اٹھے. بتاتا ہوں آپ کو. پاکستان سے ایک کتاب شائع ہوئی، غور سے سنیے گا. پاکستان سے ایک کتاب شائع ہوئی. اس کتاب کا نام تھا فاطمہ از ولادت. فاطمہ از ولادت تا افسانہ شہادت. خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر، اس جہنمی پر، اس لعنتی اس بدتمیز پر. بی بی زہرا کی شہادت کو کیا کہہ رہا ہے؟ افسانہ. افسانہ وہ ہوتا ہے جو کالپنک ہوتا ہے، گڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور زہرا کی شہادت سے بڑی حقیقت کیا ہے کائنات میں؟ اللہ اکبر. اتنی بڑی شہادت کو اس ملعون اس خبیث نے کیا لکھ دیا؟ افسانہ شہادت. کتاب سفر کرتے 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 پہنچی ایران. کہاں پہنچی؟ ایران. سب سے پہلے آیت اللہ وحید خراسانی کو ایک طالب علم نے لے جا کے کتاب دی. انہوں نے اس کتاب کو دیکھا، نام دیکھتے ہی انہوں نے گریہ شروع کر دیا. اور پھر انہوں نے آیت اللہ جواد تبریزی کو بتایا کہ ایسی ایسی کتاب ہے جو مارکیٹ میں آئی ہے اور بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے. جب انہوں نے اس کتاب کو لیا، تاریخ کے جملے 4 گھنٹے تک وہ آپس میں گلے مل کے روتے رہے کہ اتنی مظلوم ہو گئی فاطمہ کی بیٹی. یہ مسلمان دکھ رہے ہیں، یہ جو خدیجہ کا نمک کھا کے مسلمان بنے ہیں،
اور یہ جو کلمہ گو ہیں یہ کہہ رہے ہیں افسانہ، اور یہ ملعون اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جانتے ہیں کہ اگر شہادت فاطمہ پیش کی گئی تو قاتلوں کا نام بھی بتانا ہوگا. آپ ہیں نہیں یہاں، اور اگر قاتلوں کا نام اوپن ہوا تو ہماری مذہب کی دکان ہی ختم ہو جائے گی، سب کے سب شیعہ بن جائیں گے. اما جو محمد کی بیٹی کا نہیں ہوا، ارے پتہ نہیں آپ کہاں ہے. ایک صلوات تو پڑھ دو بر محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. گریہ ہوا، اور گریہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہم اس وقت تک جوتیاں نہیں پہنیں گے. اس کا جواب وہ تو مارکیٹ میں ایک کتاب لے کر کے آ گیا، ہم اس وقت تک جوتیاں نہیں پہنیں گے جب تک کہ ہم شہادت حضرت زہرا کی حقیقت ہر گھر میں نہ پہنچا دیں، ہر دل میں نہ پہنچا دیں. کا طریقہ کیا ہوگا؟ کا طریقہ بس وہی ہوگا کہ جیسے ایام عزائے حسین برپا کیے گئے ویسے ہی ایام فاطمی برپا کیے جائے. ایک صلوات بر محمد وآل محمد. کیا کاوشیں رہی ہوں گی، کیا جافشانیاں رہی ہوں گی، اپنوں سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. کیا ضرورت ہے اتنی مجلسوں کی، کیا ضرورت ہے اتنے تبرک کی؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج فائدہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے جس طرح ایام حسین سے قاتل حسین بے نقاب ہو گیا، ایام فاطمیہ برپا کرتے رہو، قاتل زہرا بے نقاب ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے پر محمد وآل محمد. سن لیا ایام عزائے زہرا کیا ہے، کتنی مشکلوں کتنی کاوشوں کے بعد اب تک پہنچے ہیں. اب اس کے بعد کسی شیعہ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ مجلسوں میں آیا کیجئے. اپنا عقبہ سنوارنا ہے. اپنا آیت اللہ وحید خراسانی نے یہی تو کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے قبر میں علی کی زیارت ہو. توجہ ہے، یوں تو ہر انسان مولا نے فرمایا جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، چاہے مشرق میں مرے چاہے مغرب میں مرے، چاہے مومن مرے چاہے منافق مرے، دیکھتا مجھے ضرور ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں نکیرین تم سے سختی نہ کریں تو عزائے فاطمیہ کا انعقاد کیا کرو. جس سے زہرا راضی ہے اس سے علی راضی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اب آ جائیں جو حدیث میں نے عنوان کی ہے. ارشاد ہوتا ہے من احب فاطمہ، نبی فرما رہے ہیں اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے، من احب فاطمہ، جو فاطمہ سے محبت کرے، ابنتی، ہر فاطمہ سے نہیں، اس فاطمہ سے جو میری بیٹی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ترجمہ اس لیے پھر سے کیا، من احب فاطمہ ابنتی، جو فاطمہ سے محبت کرے. کون فاطمہ؟ ہر فاطمہ نہیں، ابنتی، جو میری بیٹی ہے. یا علی یا علی یا علی. نبی کہیں لانا چاہتے ہیں، نبی کچھ بتانا چاہتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کھل کے نام لیا نا کہ جو فاطمہ سے محبت کرے، اور ہر فاطمہ سے نہیں، کس سے؟ ابنتی، میری بیٹی، جو میری بیٹی ہے. یعنی نبی جانتے تھے اگر میں ڈائریکٹ نام لے کے کہہ دوں کہ جو فاطمہ سے محبت کرے تو نام کی لاکھوں فاطمہ پیدا ہو جائیں گی. ہائے 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 ہائے. تم نام کی فاطمہ تو بن سکتی ہو، محمد کے جیسا باپ کہاں سے لے کر آؤ گی؟ اس لیے کہ اللہ نے فاطمہ کے سوا محمد کو کوئی بیٹی دی ہی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. من احب فاطمہ ابنتی، جو فاطمہ سے محبت کرے اس فاطمہ سے جو میری بیٹی ہے.
احساس فخر دیکھیں نبی کا، ابنتی، جو میری بیٹی ہے، دخلا فی الجنت معی، وہ جنت میں میرے ساتھ شانہ بشانہ رہے گا۔ معیت کا مطلب یہ ہوتا ہے بالکل جہاں نبی ہوں گے وہاں وہ ہوگا، جس مقام پہ نبی ہوں گے، نبی کہتے ہیں جس جگہ میں ہوں گا اس جگہ پہ وہ میرے ساتھ ہوگا، یوں معی، بالکل میرے ساتھ، جہاں ہوا کو بھی گزر نہیں ہوگا، اتنا بھی گیپ اور اتنا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، یوں میرے ساتھ ہوگا، شانے سے شانہ ملا کر۔ کون؟ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے۔ اور اس کے بعد حدیث کا دوسرا جملہ ہے ومن ابغض، اور جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا، غضبناک کیا، دخلا فی النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ حدیث میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اب چونکہ یہ حدیث ایسی نہیں ہے کہ جو آسانی سے آپ تک پہنچ جائے، دیکھیے، جائیے معصومین کے ارشادات پڑھیے۔ معصومین کے ارشادات میں ہر جگہ پر مودت مانگی گئی ہے جناب سیدہ کی، معرفت نہیں مانگی گئی۔ تھوڑا سا بیدار ہو، کیا مانگا گیا ہے؟ مودت۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ کل وحید خراسانی کا جملہ سنایا تھا نا کہ یہ ایام فاطمی برپا کرنا یہ اجر رسالت کی ادائیگی کا ذریعہ ہے۔ اجر رسالت آپ ادا کر رہے ہیں ایام فاطمیہ برپا کر کے۔ توجہ، تو مودت مانگی گئی ہے۔ کیا مانگی گئی ہے؟ اب بہت سارے ترجمے کیے جاتے ہیں محبت و مودت میں۔ محبت وہ ہوتی ہے جو قدرتی طور پر ہو جائے، اپنے آپ ہو جائے، کسی کی کوئی ایک ادا جو دل میں اتر جائے اور آنکھیں وہ منظر نہ بھول سکیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ اور مودت یہ خود بخود نہیں ہوتی، یہ کرنا پڑتی ہے۔ یہ خود بخود نہیں ہوتی بلکہ کرنا پڑتی ہے۔ کوئی اچھا انسان ہے تو اس سے مودت کیجئے، مودت کی جاتی ہے اور محبت ہو جاتی ہے اپنے آپ قدرتی طور پر۔ ایک بنیادی فرق۔ اچھا دیکھیں اللہ نے کیا احتیاط رکھی۔ اگر اللہ محبت کی لفظ رکھتا تو یہ جتنے ہیں وہ بروز حشر یہ کھڑے ہو کے کہتے تھے پروردگار اگر ہمیں اولاد سیدہ سے محبت نہیں ہوئی تو ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو ہو جاتی ہے، ہمیں نہیں ہوئی تو کیا کرے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اس لیے قدرت نے بھاگنے کا رستہ ہی نہیں رکھا، کہا ہوگی ہوگی نہیں، کرنا پڑے گی۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ آج اگر ایک نیا معنی اس حقیر کی زبان سے محبت و مودت میں سن لیں تو اسے ہی میری پہچان کا ذریعہ بنانا اور اسے یاد رکھنا، میری شکل بھول جانا، نام بھول جانا، لیکن یہ جملے یاد رکھنا، میں رہوں نہ رہوں لیکن ان جملوں کو میری پہچان بنا دینا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور مودت کیا ہوتی ہے۔ اگر کہیں سے محنت ہو تو پھر بولا کیجئے، اگر بات بالکل آہستہ سے پہنچاؤں گا، دل میں اترے، خانہ ادراک میں اترے تو پھر بولیے۔ محبت کیا ہوتی ہے، مودت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے محبت اگر کسی کی دل میں ہے تو اس کا اظہار کرنا ضروری ہے، لازم نہیں ہے کہ آپ اس کا اظہار بھی کریں کہ ہاں مجھے اس سے محبت ہے۔ اظہار کرنا لازم و ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس اگر مودت ہے تو پھر اس کا اظہار کرنا واجب ہے، اس کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ فرق بتاتا ہوں، ہر بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر نہیں کرتا تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی اماں سے محبت نہ کرے۔ ہر بچہ کرتے ہو نا، اپنی امی سے محبت کرتے ہو نا، پکا؟ تو جو بھی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، ہر آدمی کرتا ہے، ہر بچہ کرتا ہے، یہ اعلان کرنا یا ڈھنڈورا پیٹنا ضروری نہیں ہے کہ آپ گلی گلی چوراہے پہ جا کے اور ایک ایک کا شانہ ہلا ہلا کے بتائیں کہ میں اپنی اماں سے محبت کرتا ہوں۔ لوگ ہنسیں گے آپ پر،
کہ اپنی اماں سے محبت کرتے ہو تو اعلان کیوں کر رہے ہو؟ اگر نہیں کرتے تو تعجب تھا، آپ ہیں نہیں یہاں، لیکن اگر کر رہے ہو تو اس کا اعلان یا اظہار ضروری نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، مودت اسے کہتے ہیں کہ جس کا اعلان بھی کرنا پڑے گا، اظہار بھی کرنا پڑے گا۔ آپ جملہ لیجئے، اپنی ماں سے محبت ہو تو اظہار کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر حسنین کی ماں سے محبت ہو، صلوات بر محمد والے، زندہ باد، سلامت رہیں آپ۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد۔ برائے خوشنودی فاطمہ زہرا سلام اللہ آواز بلند پنجتنی سلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چاہے قرآن سے لے لیں، چاہے حدیث سے لے لیں، چاہے روایتوں سے لے لیں، میں پھر کہہ رہا ہوں پڑھ کے چلا نہیں جاؤں گا، اور چلا بھی جاؤں تو میری آواز محفوظ رہے گی۔ اگر بات نہ آ سکے ذہن میں، ادراک میں، تو برائے کرم مراجعہ کر لیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ زہرا کی مودت مانگی گئی ہے، معرفت نہیں مانگی گئی کہ سیدہ کی معرفت حاصل کروں۔ ٹھیک، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جسے کما حقہ حضرت زہرا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ نہیں، میں دلیل دے کے جاؤں گا، دلیل دے کر کے جاؤں گا۔ یہ جو ہماری عقل ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں قوت دراکہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی درک کر لینے والی، کیچ کر لینے والی۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہماری عقل کیچ نہ کر پائے، اور اگر کیچ نہ کر پائے تو پھر اسے ہی کہتے ہیں معجزہ۔ جو عقل سے باہر ہو، جو عقل سے پرے ہو، جو عقل میں نہ آ سکے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اب میں آپ کے سامنے پوری سورہ پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اے میرے حبیب، ہم نے قرآن کو اتارا ہے کائے میں؟ شب قدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تمہیں کیا خبر ہے؟ تم درک ہی نہیں کر سکتے کہ شب قدر کیا ہے۔ توجہ ہے؟ اور پھر اللہ ہی نے بتا دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یہاں والے نہیں، وہاں والے۔ آپ کہیں گے مولانا یہاں والے وہاں والے فرق کیا ہے؟ ارے فرق ہے، اور بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں والے اور وہاں والے فرق ہے، اور بہت بڑا فرق ہے۔ بتاؤں، یہاں کے 50,000 سال کتنے؟ 5ویں امام سے حدیث ہے، یہاں کے 50,000 سال وہاں کا ایک دن بنتا ہے۔ ہم محشر کا دن ایک ہی تو ہوگا، اور تمام لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، تو آپ سوچیں کتنا بڑا دن ہوگا۔ تو یہاں کے 50,000 سال وہاں کا ایک دن بنتا ہے، وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال بنتے ہیں۔ تو جب وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے، تو وہاں کے 1000 مہینے، ایک صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شب قدر 1000 مہینوں کے برابر ہے، کہا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے 1000 مہینوں سے۔ وہ 1000 تو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا، ورنہ یہ دونوں برابر نہیں ہے، افضل ہے شب قدر۔ تو اب شب قدر کیا ہے؟ ایک شخص آیا امام کے پاس، آنے کے بعد کہتا مولا یہ جو قرآن میں لکھا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اتارا ہے شب قدر میں، تو یہ شب قدر کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ہیا فاطمۃ الزہرا، شب قدر سے مراد ہماری دادی فاطمہ زہرا ہے۔ نعرہ حیدری، برائے خوشنودی فاطمہ زہرا سلام اللہ آواز بلند پنجتنی
اس نے پوچھا مولا جس میں قرآن اترا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شب فاطمہ زہرا ہے. مولا نے کہا تو نے اپنی بات کا جواب خود دے دیا. اما جس رات میں ایک خاموش کتاب اتری ہو, آپ ہیں نہیں یہاں, جس رات میں ایک خاموش کتاب صامت کتاب اتری ہو وہ کیا ہوگی, اور جس کی آنگن میں دو بولتے قرآن اترے ہو. ایک صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. کہ یہ تو ہم نے کم کر کے بتا دیا کہ شب قدر ہے زہرا, ورنہ حقیقت زہرا کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے, اللہ کا رسول جانتا ہے اور معصومین جانتے ہیں. میں نے یوں ہی تھوڑی کہہ دیا کہ معرفت زہرا, چونکہ بی بی کے نام کا جو مطلب ہوتا ہے نا, آپ نے آج تک یہی سنا چھڑانے والی, بچانے والی, الگ کرنے والی. آپ نے دیکھا ہے کبوتر کے سامنے دانے ڈال دیجیے, توجہ ہے, تو وہ تمام دانوں میں سے خراب دانے الگ کر دیتا ہے, اچھے دانے چن لیتا ہے. وہی زہرا بھی کریں گی کہ بروز حشر گناہگاروں میں سے عزاداروں کو چن لیں گی اور دشمنوں کو چھوڑ دیں گی. اسی لیے انہیں کہا جاتا فاطمہ کے معنی ہوتے چننے والی. امام صادق سے ایک روایت اور آئی, امام نے کہا ہماری بیوی کو یہ لقب چھڑانے والی, علیحدہ کرنے والی, یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ اللہ نے کائنات کی تمام مخلوق کو زہرا کی معرفت سے الگ کر دیا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. کائنات میں کوئی جان نہیں سکتا کہ حق زہرا کیا ہے, معرفت زہرا کیا ہے. اور کسی نے پوچھا کہ مولا آپ جائیے, امامت کے موضوع پہ جب میں گفتگو کرتا ہوں, جو ہمارے ہاں امامت کا تصور ہے, یہ دو نماز والا پیش امام یہ نہیں میں بات کر رہا ہوں, وہ جسے خدا 18,000 عالمین کا امام بناتا ہے, اس کے تمام شرائط ہیں کہ عالم علم لدنی ہو, یعنی غیب کا جاننے والا ہو, کائنات میں سب سے بہتر ہو, سب سے افضل ہو, اللہ کی طرف منصوص من اللہ, یعنی اللہ کی طرف سے کا انتخاب اللہ کرتا ہے, اسے کہتے ہیں امام. جسے اللہ بناتا ہے وہ ہوتا ہے امام. امامت کے تمام شرائط میں سے یہ ہے کہ معرفت حضرت زہرا رکھتا ہو. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. یعنی مخلوق کو اس لیے الگ کیا گیا معرفت زہرا سے کہ مخلوق میں کوئی معرفت زہرا حاصل ہی نہیں کر سکتا, اور جسے معرفت زہرا حاصل ہو گئی پھر وہ عوام میں نہیں رہتا, 18,000 عالمین کا امام بن جاتا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی جائیے قرآن پڑھیے, سورہ مریم کی 71ویں اور 72ویں آیت پڑھیے. پھر کہہ رہا ہوں, نام نوٹ کر لیں, سورہ مریم 71ویں آیت اور 72ویں آیت. اور یہ روایت کرنے والا کوئی شیعہ مورخ نہیں ہے, یہ سنی رائٹر ہے جو روایت بیان کر رہا ہے. وہاں سے 2 آیتیں نازل ہوئیں, پڑھیے گا جا کے. اللہ کے تیور بالکل بدلے ہوئے ہیں, جلال میں ہے معبود, اب بالکل کھلے ہوئے لفظوں میں 2 ٹک گفتگو اپنے حبیب سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ہم اکثر اولاد آدم کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے, اکثریت جہنم میں چلی جائے گی. کہ میرے معبود میری امت کا سب چلے جائیں گے جہنم میں. تیور ہی بدلے ہوئے ہیں. جیسے ہی محمد نے یہ آیہ مجیدہ سنی تو اب وہ اہل سنت رائٹر لکھتا ہے کہ محمد اپنے گھر میں نہیں رہے اور اس جگہ کا نام پڑ گیا غار سجدہ. کیا؟ ہاں, وہاں سے اٹھ کے
ختمیہ مرتبت ایک غار میں آئے اور سجدے میں چلے گئے اور اللہ سے یہ کہہ رہے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف کر دے۔ کئی دن گزر گئے لیکن پیغمبر اس غار سے باہر نہیں آئے۔ پہلے تو جو چاہنے والے خاص الخاص تھے، بیٹھنے والے خاص صحابہ تھے وہ گئے، پھر جو عام صحابہ تھے وہ گئے، پھر وہ جو چبوترے والے تھے وہ گئے۔ تو بچوں صلوات پڑھیے پر محمد وآلہ۔ جب اصحاب سے کام نہیں بنی تو اب ازواج کی باری آئی، وہ بھی کم نہیں ہے، 9 تو لکھی ہوئی ہے تاریخ میں۔ ایک ایک کر کے تمام بیویاں گئیں، یا رسول اللہ چلیے، یا رسول اللہ چلیے، یا رسول اللہ چلیے۔ جب بیویوں کی نوبت ختم ہو گئی اور کوئی محمد کو سجدے سے سر نہ اٹھوا سکی، سب ناکام ہو گئی، تو وہ بھی اپنے اپنے حجروں میں چلی گئی۔ اعزا اور اقربا کی باری آئی کہ پھوپھی ذات، خالہ ذات، چچا ذات، جتنے ذات ہیں یہ چلیں کہ شاید پیغمبر سجدے سے سر اٹھا لے۔ میں نے کہا نا بڑی طویل روایت ہے، بالکل شارٹ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ جب سب کوششیں کر کے تھک گئے، یعنی اصحاب کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں قرآن نے بیان کی ہیں، دائیں اصحاب، بائیں اصحاب، چبوترے والے، ہے نا، پہلو والے، جتنے تھے سب چلے گئے، لیکن پیغمبر نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ ازواج ایک ایک کر کے چلی گئی، تمام زوجائیں گئی، ہر زوجہ گئی، لیکن پیغمبر نے بیویوں کی بھی بات نہیں سنی۔ پھر اس کے بعد عزیز اور اقربا جو خونی رشتہ دار تھے، خونی رشتہ دار تھے، بالکل کلوز اور خونی رشتہ دار تھے، وہ گئے، لیکن پیغمبر نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ آخر میں سب آپس میں ملے، یہ صحابہ، یہ ازواج، یہ رشتہ دار، کہ محمد کو منایا کیسے جائے، سجدے سے سر اٹھایا کیسے جائے۔ بہت دیر باہمی اجتماع یعنی میٹنگ ہونے کے بعد فیصلہ یہ نکلا کہ کائنات میں اگر محمد کو کوئی راضی کر سکتا ہے تو اس ذات کا نام ہے فاطمہ۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات بر محمد وآل بار دیگر سلوات۔ یہ سب نے مانا، اور لکھنے والا بھی دیکھیے عظمت بی بی زہرا، کہ لکھنے والا بھی ہمارا نہیں ہے کہ ازواج تھک گئی، اصحاب تھک گئے، رشتہ دار اور عزیز اور اقربا تھک گئے، اور سب نے مل کے کہا کہ کائنات میں ایک ذات ہے جو محمد کو راضی کر سکتی ہے اور گھر لا سکتی ہے، اس ذات کا نام ہے فاطمہ۔ ہائے ہائے ہائے، اما خدا وہ منظر ہمیں دکھاتا کہ سب مل کے چلے خانہ زہرا پر، اصحاب ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، ازواج ہاتھ جوڑی ہوئی ہیں، تمام رشتہ دار، تمام چاہنے والے سب ہاتھ جوڑے ہیں کہ سیدہ آپ چلے، آپ ہیں نہیں یہاں، سیدہ آپ چلیں اور محمد کو راضی کر کے گھر لائیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی پہلے سے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، لیکن چادر کے اوپر بی بی نے ایک چادر اور رکھی۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اور یہ حجاب کبریا جس کا خطابی ہے حجاب کبریا، وہ اپنے گھر سے پہلی مرتبہ اتنے لوگوں کی درخواست پر گھر سے باہر نکلی، یہی قدرت کو دکھانا تھا۔ وہ 2 آیتوں کے تیور وہ یہی تھے۔ آئی سیدہ، گئی غار سجدہ میں، اور قریب جا کر کہا بابا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ تو کہہ رہا ہے اکثر اولاد آدم کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ کہا بابا سجدے سے سر اٹھا لیجئے، تھوڑا سا بیدار ہوں۔ اے بابا سجدے سے سر اٹھائیے، جو آپ کا ماننا اور ماننے چاہنے والا ہے، حقیقی آپ کا ماننے والا اور چاہنے والا ہے، جو آپ کا حقیقی امتی ہے، یہ میرا وعدہ رہا کہ اسے جہنم میں جانے نہیں دوں گی۔ تھوڑا سا بیدار ہو۔ کہا میرے لال تم کیا کرو گی؟ کہا اے بابا اگر آپ کا کوئی مخلص شیعہ یا کوئی مخلص ماننے والا اگر جہنم میں جانے والا ہوگا میں سر کے بال کھول دوں گی۔ کیا کہا؟ سر کے بال کھول دوں گی، اور یہ کہہ کے
ابھی زہرا نے اپنی چادر پہ ہاتھ لگایا تھا کہ اپنے سر کے بالوں کو پریشان کرے. کانپتا ہوا جبریل بارگاہ محمد میں آیا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے محمد اللہ یہ کہہ رہا ہے میں سب کو جہنم میں بھیجوں گا لیکن اسے معاف کر دوں گا جسے فاطمہ چاہے گی. صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. اے میرے حبیب, وہ جہنم نہیں جا سکتا جس کی سفارش فاطمہ کر دے گی. کبھی معصومہ نے اپنی چادر ہٹائی بھی نہیں تھی. آپ سوچیں کیا ہے گیسوئے زہرا اور شار زہرا کہ اگر یہ بے حجاب ہو جائے تو آسمان ٹوٹ کے زمین پہ گر جائے گا, اس لیے کہ یہ خود حجاب اللہ ہیں. آج اگر خدا نظر نہیں آتا اس کی وجہ شہزادی ہیں. توجہ ہے, حجاب کہتے ہیں نا جو سامنے والے کو چھپا لے, اسے ہی تو کہا جاتا ہے حجاب. چھپانے والی چیز کو, پردے کو کہتے ہیں نا حجاب, جس کے پیچھے کی چیز نظر نہ آئے. تو وہ حجاب کبریا ہیں زہرا, کہ بس زہرا کو دیکھتے رہو, کائنات میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے. الوہیت جو نظر نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ زہرا ہے. عزیزان محترم, یاد رکھنا بی بی سے اپنے تعلقات بڑے مضبوط رکھنا. اللہ کی قسم زندگی کے کسی گوشے پر اور عالم برزخ, پہلے نبی کی حدیث سن لو پھر واقعہ سناتا ہوں. نبی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقامات پہ کام آتی ہے. تنفع فی 100 موضعین, کہاں کام آتی ہے؟ 100 مقامات پر, جن میں سب سے چھوٹی جگہ 6 جو نبی نے بیان کی کا وہ یہ ہیں. پہلی ہے موت, اللہ اکبر. دوسری ہے محشر, تیسری ہے عالم برزخ, چوتھی ہے صراط, پھر میزان, اور آخر میں نامہ اعمال جسے محاسبہ کہتے ہیں. کہ یہ سب سے چھوٹی جگہ ہے جہاں میری زہرا کی محبت کام آتی ہے, اور 100 مقامات ہیں. کتنا راضی کرنا ہے زہرا کو, بس راضی کر لو, اور راضی کر لو تو پھر دنیا اور دین دونوں میں بالکل پرسکون ہو کے جینا. ایک بلند ترین صلوات پڑھے پر محمد بس سمٹ گئی گفتگو. اپنے بچوں کو کچھ تبرک معرفت زہرا دینا ہے کہ جو ان سے عقیدہ رکھتا ہے پھر زندگی کے کسی موڑ پر نہ وہ رسوا ہوتا ہے, نہ وہ ذلیل ہوتا ہے, نہ تنہا ہوتا ہے. جو اپنا واحد وسیلہ زہرا کو بنا لے. ایک عذری نام کا شاعر گزرا ہے. دیکھیے یہ واقعہ جو ہے وہ ذاکرین کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہے. میں نے کئی ذاکرین سے سنا ہے اس واقعے کو, اور ہمارے ہاں بھی جوادیہ میں جہاں مدرسے میں ہم پڑھیں وہاں بھی یہ واقعہ خوب چلتا تھا. اب یہ کس کتاب سے آیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن علماء کے درمیان یعنی ذاکرین کے درمیان یہ واقعہ بہت مشہور ہے. کرم حضرت زہرا جب بیان ہوتا ہے کہ بی بی کا کرم کتنا ہوتا ہے اپنے چاہنے والوں پر, تو اس میں یہ واقعہ بیان ہوتا. عذری نام کا ایک شاعر تھا, اور یہ ایسا ویسا شاعر نہیں تھا, یہ بڑا کٹر شیعہ تھا. کیسا؟ ہاں, اب بہت دکھنے میں نہیں آتے, اب ویسے نہیں آتے. اب مصلحت پسند اور ریزرویشن اپنانے والے لوگ ہیں, لیکن وہ تو اپناتا ہی نہیں تھا. موت کل کی آتی آ جائے, مگر قاتل زہرا یا قاتل زہرا کا ماننے والا اسے گوارا ہی نہیں تھا. وہ جان بوجھ کے ایک دکان میں جاتا تھا, وہ مقصر تھا,
عظمت حضرت زہرا کا قائل نہیں تھا، تو یہ جان بوجھ کے سامان خریدنے کے لیے اسی کی دکان پہ جاتا تھا۔ اب شاعر ہے چٹکی لینے والا اور مداح اہل بیت، اور وہ بھی کٹر، اور جب سامان آمان لے لے تو پیسہ دینے کے بعد جھک کے اس کے سامنے کہے تجھ پہ لعنت، تو جنہیں مانتا ہے ان پہ لعنت۔ آپ ہیں نہیں یہاں، میں نے مائک سے ہٹ کے اس لیے بات کی ہے۔ تجھ پہ لعنت، تیرے پیر پہ لعنت، تو جنہیں فالو کرتا ہے ان پہ لعنت، تیرے خلیفہ پہ لعنت۔ اور روز اس کی چٹکی لے کر کے چلا آئے۔ کسی نے اس سے کہا یار ایک دن میں تم مار کے ختم کرو، جب اتنی دشمنی ہے روز چڑھاتے رہتے ہو، ایک دن میں مار دو۔ کہ تم بے وقوف ہو، اگر میں چاقو سے یا خنجر سے یا تلوار سے ماروں تو ایک وار میں کام ختم ہو جائے گا، سے کہتے ہیں شاعر۔ ایک بار مارا کام ختم، کہا مجھے ایسے ایک بار میں نہیں مارنا ہے، مجھے ایسے تڑپا تڑپا کے مارنا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ چڑھتا رہے کڑتا رہے اور اپنی موت کر لگے۔ یہ چڑھے گا کڑھے گا تو تمہیں کیا مل جائے گا؟ کہ تمہیں کیا پتا مجھے کیا ملے گا؟ کہ میرے جو زخم اندر ہے نا، جب یہ کڑھے گا تو زہرا شاد ہوں گی۔ روز جاتا تھا اس کے سامان۔ اچھا یہ جو دکاندار تھا بھائی ظاہر سی بات ہے وہ بھی اپنے تئیں بہت کٹر تھا، لیکن وہ اس کے اوپر کبھی حملہ نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی وہ اسے دیکھتا تھا تو اسے ایسا نظر آتا تھا کہ یہ خنجر لیے ہوئے ہے جس سے خون ٹپک رہا ہے، یعنی ابھی ابھی کسی کا گلا ریت کے یا کسی کا مرڈر کر کے آ رہا ہے، تو وہ ڈرتا تھا کہ کہیں یہ ہمیں بھی، ہاں، تو اس لیے وہ الجھتا نہیں تھا۔ اور اس کا روز کا کام یہی تھا، جائے اور اپنے دل کے چھالے پھوڑے۔ خدا کی قسم بڑا سکون ملتا ہے جب قاتلان زہرا کا کلیجہ کباب کیا جائے، لیکن یہ ان کو ملتا ہے جو کٹر وادی ہوتے ہیں، ہر آدمی کو نہیں ملتا۔ جائے اور روز سامان خریدے اور سامان خرید کے کہے تجھ پہ لعنت، تیرے پیر پہ لعنت، تو جن کے مانتا ہے ان پہ لعنت۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، یعنی روز کی بات ہو گئی، تو اس نے جا کر دربار میں شکایت کر دی۔ اب میں نام نہیں لوں گا، توجہ ہے، دربار میں شکایت کر دی کہ یہ روز تم پہ لعن تان کرتا ہے۔ اسے طلب کیا جانا تھا، توجہ ہے۔ رات میں اس نے دیکھا خواب میں کہ ایک نقاب پوش بی بی ہے، سر سے پیر تک نور ہی نور ہے، اللہم صلی اور میرے خواب میں آئی ہے۔ یہ چونک کے اٹھا، کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں وہی تو ہوں جس کے قاتل پہ تو صبح و شام لعنت کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں وہی تیری شہزادی ہوں جن کے قاتل پہ تو صبح و شام لعنت کرتا ہے، اور خالی لعنت ہی نہیں کرتا، کھلے عام کرتا ہے۔ کہ تم کیا کہتے ہو اس فلانے دکاندار کو؟ کہ ہم کہتے ہو تم پہ لعنت، تمہارے خلیفہ پہ لعنت، جن کو تم مانتے ہو ان پہ لعنت، تمہارے پیر پہ لعنت۔ بی بی کا جملہ سنو گے، غیر کلامک، کہ کل دربار میں ہرگز یہ نہیں کہنا۔ آپ ہیں ہی نہیں یہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک یہ جو کہتا آ رہا تھا، شہزادی وہ جانتی تھی، اور جانتی بھی تھی اور راضی بھی تھی۔ اللہ اکبر، جانتی بھی تھی اور اس سے راضی بھی تھی، لیکن اب اس کی جان کا مسئلہ آ گیا۔ وہ تو خوشی خوشی سولی چڑھ جاتا، جانتی تھی کہ وہ کٹر وادی ہے۔ بی بی آئی اس کی، میں نے کہا نا کرم زہرا پہچانے، آئی اور کہا غیر کلام کا، کل تم ہرگز یہ نہ کہنا دربار میں کہ میں ایسے یہ کہتا ہوں۔ تو کہا پھر کیا کہوں گا؟ کہا اس دکاندار سے کہنا کہ میرے باپ سے جو تو نے 4000 دینار کا قرضہ لیا ہے وہ واپس کر۔ اس نے کہا 4000 کا دینار کا قرضہ؟ کہاں تمہیں نہیں معلوم ہے، تمہارے باپ کا مقروض ہے وہ، اور جاؤ اپنے گھر میں فلانا صندوق کھولو، اس میں کاغذات رکھے ہیں، کل دربار میں وہی پیش کرنا۔ ارے آپ ہیں نہیں یہاں، کل دربار میں وہی پیش کرنا۔
اب یہ خواب سے اٹھا گیا، واقعی جیسا بی بی نے بتایا تھا، صندوق کھولا تو 4000 دینار کا قرضہ تھا. اب وہ اس زمانے میں جو بھی لکھا جاتا ہو، یعنی اس نے اس کے باپ سے 4000 دینار کا قرضہ لیا تھا. اب وہ اس کو اپنا جیب میں رکھے اور مست ہو کے سو گیا. صبح ہوئی، وہ چلا دربار میں، یہ بھی آئے. کہا بھائی مسئلہ بتائیے. پہلے دکاندار سے پوچھا کیا کیس کیا ہے آپ نے؟ کہا کیس یہ ہے کہ یہ کہتا ہے تجھ پہ لعنت، تیرے پیر پہ لعنت، تیرے خلیفہ پہ لعنت، تو جنہیں مانتا ہے ان پہ لعنت. کہا اچھا. کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا کو جو 4000 دینار کا قرضہ ہے واپس کرو. یہ واپس ہی نہیں کرتا. کہا قرضہ ہے؟ کہا ہاں یہ دیکھیے قرضہ ہے. اب اس نے دیکھا تو پروف سامنے تھا. کہا کیوں؟ یہ تم سے قرضے کا تقاضا کرتے ہیں اور تم ان کے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ یہ ہمارے خلیفہ پہ لعنت کرتے ہیں. بھئی قرضہ مانگنا کوئی جرم ہے؟ تجھے قرضہ دینا چاہیے. اس نے کہا نہیں یہ لہذا فیصلہ آیا اس کے حق میں. خلیفہ نے اسے کہا پہلے تو لے جاؤ کوڑوں سے مارو، اس کے بعد ہاتھ پیر سے جتنی پٹائی ہو سکے کرو، اور اس کے بعد اسے لے جا کے جیل میں ڈال دو. چونکہ اس نے الزام لگایا، ایک بھاری جرمانہ اس نے طے کیا کہ جرمانہ بھی دو اور 4000 دینار کا جو قرضہ ہے وہ بھی ادا کرو. پہلے پٹائی ہوئی، پھر ٹھکائی ہوئی، اس کے بعد جیل گیا، پھر جرمانہ لگا اور 4000 دینار کا قرضہ بھی واپس ہوا. اب اگلا جملہ آپ کو سنبھالنا ہے، گفتگو سمٹ گئی. جب جیل کاٹ کے جرمانہ بھر کے پیسے ویسے دے کے کٹ پٹ کے آیا اور آ کر کے اپنی دکان میں اپنا سا منہ لے کے بیٹھا ہوا تھا، یہ چاہنے والا بی بی کا یہ تو اور خوش دلی کے ساتھ پہلے تو چپے کہتا تھا، دھیرے دھیرے کہتا تھا، لیکن اب وہی روڈ سے چلا کے کہتا ہے تجھ پہ لعنت، تیرے خلیفہ پہ لعنت، تیرے پیر پہ لعنت. اس نے کہا جیسے یہ سنا کہ یہ چلے گا، جیسے ہی اس نے کہا نا تجھ پہ لعنت، تیرے خلیفہ پہ لعنت، تیرے پیر پہ لعنت، اس نے کہا صرف لعنت نہیں بے شمار لعنت. کب میں جھوٹا ہوں، وہ خلیفہ جھوٹا ہے، تو سچا ہے، تیری شہزادی سچی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. برائے خوشنودی فاطمہ زہرا سلام اللہ آواز بلند پنجتنی سلوات. عزیزان محترم، گفتگو سمٹ گئی، وقت میرا مکمل ہو گیا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 9 بجے کا وقت ہے، برائے کرم وقت پہ تشریف لایا کرے، امام زمانہ کو انتظار نہ کرائیں، اور جب بھی آئے تو اکیلے نہ آئیں، اپنے 2-4 دوستوں کو، احباب کو انفارم کر کے جتنے زیادہ لوگوں کو آپ عزائے فاطمیہ میں لا سکتے ہیں راضی کر کے ان کو لے آئیں. لانا آپ کا کام ہے اور انہیں اپنا بنانا یہ شہزادی کا کام ہے. عزیزان گرامی، ان ایام میں کالے کپڑے پہنیے، خوشی کی تقریبات کو ملتوی کر دیجئے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ برتھ ڈے منایا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ شادی کی سالگرہ منائی جائے. اپنے بچوں کو جب بیٹھیے تو بتائیے کہ قاتل زہرا کون ہے، کتنی مظلومہ ہیں یہ بی بی. علماء سے پوچھئے، خود ایام فاطمی سے لے کے جائیے، اور بعد میں اس آواز کو یہی محدود نہ رکھیے، اپنے بچوں کو بٹھال کر، اپنی فیملی کو بٹھال کر اپنے ماں باپ کے سامنے بتائیے کہ یہ مظلومیت زہرا ہم نے سنا ہے. کتنی مظلومہ ہے بی بی، بتاؤں آپ کو، اتنی مظلومہ ہے. محمد کی بیٹی 18 سال میں ضعیفہ ہو گئی. بیٹیاں 18 سال میں جوان ہوتی ہیں، محمد کی بیٹی 18 سال میں ضعیفہ ہو گئی. ضعف و نقاہت بی بی میں اتنی ہے کہ صحن سے کہ اپنے حجرے سے صحن تک آتی ہے نا تو عصے کا سہارا لے کے آتی ہے. 75 دن
بی بی حسن سے پردہ کرتی رہی. علی کو احساس نہ ہونے دیا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ ایسا غم نہیں ہے عزیزان گرامی. خدا کی قسم ایک ملونہ کے بارے میں شہزادی نے کہا تھا, اپنا درد بیان کیا ہے. 2 ملونوں کے بارے میں کہا ہے, نام لے کے بی بی نے وصیت کی تھی اسے میرے جنازے پہ آنے نہ دینا. یا علی اس نے میری کلائیوں کو ایسے مروڑا ہے, اس کی انگلیوں کے نشان آج خدا لعنت. ایک خبیثہ کے بارے میں کہا یا علی اسے بھی نہ آنے دیجیے گا. کہا کیوں؟ کہا اس نے مجھے چمٹیاں کر. عزائے زہرا منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہو. کل سے باقاعدہ طور پر بی بی کی وصیتوں کا آغاز ہوگا. دل پھٹ جائے گا جب آپ سنیں گے کہ شہزادی نے وصیتیں کیا کی. عزیزان گرامی, مرثیہ پڑھنا پڑا بی بی کو. جائیے ذرا پڑھیے. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیالہا. اے بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دن پہ پڑتی تو مثل شب کے تاریخ ہو جاتی. دیکھو شیعو تمہارے لیے صرف 2 غم ہیں, 2 غم کبھی نہ بھولنا. ماں کا دربار جانا, بیٹی کا بازار جانا. امام سے پوچھا گیا تھا لا یوم یوم کا یا ابا عبداللہ, یہ امام حسن کا جملہ ہے کہ عاشورے سے بڑا کوئی دن نہیں ہے آل محمد کے ہاں. کسی نے 6ویں امام سے پوچھا تھا کیا مولا یقیناً عاشورے سے بڑا کوئی دن نہیں آپ کی مصیبت کا؟ امام نے کہا نہیں ہے. کہا مولا وہ کون سا دن ہے؟ کہا یوم السقیفہ, جس دن یہ 7,000 بے غیرت مشالے لے کر در زہرا کو جلانے. بس چند جملے سن لیجئے. کتنی مہربان ہے شہزادی. جنت سے کفن و کافور آیا تھا, جانتے ہیں نا. مظلومیت بی بی کی پہلے 2 جملوں میں سن لو کہ بی بی گریا کرتی تھی. ابھی آپ نے مرثیے میں بھی یہی روایت سنی. تو یہ مسلمانان مدینہ آ کے کہتے ہیں یا علی زہرا سے کہو یا تو رات کو رو لیا کرے یا دن میں رویا کرے, ہماری نیند میں ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے. مولائے کائنات نے ایک گھر بنایا تھا بیت الحزن, جہاں بیٹھ کے بی بی گریا کرتی تھی. اور جانتے ہو کب بنایا ہے مولا نے؟ پہلے تو قبر رسول پہ جا کر وہاں ایک کھجور کا درخت تھا جس سے ٹیک لگا کر بی بی بیٹھ جاتی تھی اور اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی. جب دوسرے دن مولا علی وہاں پہنچے وہ کھجور کا درخت بھی کاٹ دیا گیا. بی بی نے پوچھا یا علی کیا کھجور کے درخت میں سایہ بھی ہوتا ہے؟ مولا نے کہا بی بی کھجور کے درخت میں سایہ کہاں ہوتا ہے, ایک ذرا سا کمر کا سہارا بی بی کا ظالموں نے اسے بھی کاٹ دیا. کتنی مظلومہ ہے بی بی. گھر میں نہیں بیٹھی ہے 75 دن 90 دن. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو لے کر گھر گھر میں شہزادی گئی ہیں. اور جانے کے بعد ایک ایک بی بی سے یہ پوچھا ہے یہ بتاؤ کیا تمہارے شوہر نے نہیں بتایا کہ غدیر میں میرے بابا نے میرے شوہر کو خلیفہ بلا فضل بنایا تھا؟ تبلیغ ولایت علی بی بی گھر گھر جا جا کے کرتی رہی. تم تو تھے نا, تم نے تو دیکھا تھا. میرے بابا نے اعلان کیا تھا من کنتو مولا, بس ختم ہو گئی بات. کفن و کافور جب آیا نا جنت سے 4 حصے کیے محمد نے. ایک خود رکھا, ایک علی کو دیا, ایک بیٹی کو دیا, ایک بڑے نواسے کو دیا. چاہنے والی ماں نے سوال کر لیا بابا آپ حسین کو بھول گئے. کہا بی بی یہ ممکن ہے میں حسین کو بھول جاؤں. کہا پھر کفن و کافور کیوں نہ دیا؟ کہے میری لال کفن و کافور اسے دیا جاتا
کفن اسے دیا جاتا ہے جسے کوئی کفنانے والا ہو، کافور اسے دیا جاتا ہے جسے کوئی حنوط کرنے والا ہو۔ اے میرے لال، تیرے لال کے لاشے کو گھوڑوں کی صبح سے اتنا چور کر دیا جائے گا، نہ لاش غسل کے قابل رہے گی، نہ کفن نہ حنوط۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آنسوؤں کو روح مال زہرا میں جگہ عطا فرما، اس مجلس عزا کو شرف قبولیت عطا فرما، بانیان خمسہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، جنہوں نے بھی دام درہم سخن اس خمسہ مجالس میں اپنا حصہ لیا ہے، خداوند عالم ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جن محرومین کے ایصال ثواب کے لیے کہا گیا ہے خداوند عالم ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جوار ائمہ معصومین علیہم السلام میں جگہ عطا فرما، پالنے والے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔